ظلم کے خلاف باہر نکلنا پوری قوم پہ فرض ہے. مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے. بات 100% درست ہے. معاملات سیٹل ہو جائیں. ملک جو بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ٹریفک جیم میں لاک ہوا ہوا ہے ملک، جس کے اگلے گھنٹے کیا اگلے پل اگلے دن کا نہیں پتا. اگلی بات کہ جی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے گنڈا پور نے عمران خان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی، جس میں ظاہر ہے یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جو احتجاج یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق گفتگو کی ہوگی، اور وہی ٹپیکل قسم کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جی ظلم کے خلاف باہر نکلنا پوری قوم پہ فرض ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ صرف تحریک انصاف کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے. اور یہ سوچ لو بھائی، اگر دونوں طرف سے ایک بیٹر سینس پرویل کرے تو یاد رکھنا یہ عظیم ترین بدترین جنگوں کا اختتام بھی ہوتا مکالمے پہ ہی ہے. پاکستان خاص طور پر پنجاب میں چند خاندان ایک دوسرے کے بڑے بندے انہوں نے مارے. ان میں سے ایک کو میں جانتا بھی ہوں قریب سے، لال پور کا. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ لاہور کا ایک خاندان ہے، 2 خاندان ہیں، ٹکرا رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے آئندہ 100 سال تک چلے گا؟ نہیں ہوتا. تو یہ اپنا ملک ہے، اپنے ہی لوگ ہیں. میں نے ابھی مثال دی ہے اولاد کی. اگر وہ بے راہ روی وہ ٹریک سے اتر جائے تو اس کو گولیاں مارو گے، کیا کرو گے؟ اس حد تک نہ جائیں جو ناگوار گزرے، عقل سلیم کو، کامن سینس کو جو اس میں نہ گھسے. تو اور یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی جو میرے علم میں لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے. بات 100% درست ہے. اس میں غلط کیا ہے؟ فارم 47 کی پیداوار پورا ملک جانتا ہے. آپ کے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آپ نے کوئی توپ چلائی ہوتی ہے، جو پی ڈی ایم ای تھے تب بھی جھک ماری، اب بھی جو ہو رہا ہے سب کے سامنے. میں انٹرویو دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک بہت بڑے، میں کل نام بتا دوں گا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو انہوں نے کہا یہاں تو رہ ہی کچھ نہیں گیا. بہت بڑے اور بہت پتہ نہیں گول احمد والا جی کو اس طرح کا، میں کل آپ کو نا پوری طرح ایکسپلین کروں گا. ایک بڑا باعزت بابکار بزنس ٹائکون وہ کیا باتیں کر رہا تھا، میں کل دوبارہ سنتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تو یہ تو فطری بات ہے. مکالمہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کی کوئی اوقات ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے، جس کا کوئی وزن ہے، جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کس بات کے مذاکرات؟ کوئی بھی کرے تو کیا کرے گا؟ پلے آپ کے کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہے جن کے پاس پاور ہے ان کے ساتھ وہ اگر یہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر ہو سکتا ہے تو شاید کوئی صورت نکل آئے، ورنہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نا. ایک کام جس کے کرنے میں نقصان کو فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان بھی کوئی نہیں ہے، کر کے دیکھ لیے جائے. ممکن ہے عقل آ جائے، کوئی بیٹر سینس پرویل کر جائے، کوئی معاملات سیٹل ہو جائیں. ملک جو بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ٹریفک جیم میں لاک ہوا ہوا ہے ملک، جیسے کہتے ہیں نا ٹی وی پروگرام میں لاک کر دو، یہ ملک لاک ہو چکا ہے. اس کا لاک کھل جائے، نہ کوئی رحمت کی بارش ہو، نارمل سا ایک مقروض قسم کا ایک ملک، نارمل سا ہیلدی سا ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو، لوگوں میں دوبارہ کوئی شانت کوئی ہو، لوگ ان میں کچھ سکون آئے. عجیب انسرٹنٹی کا شکار ملک ہے جس کے اگلے گھنٹے کیا اگلے پل اگلے دن کا نہیں پتا. حدود سے تجاوز کرنا یہ بہت زیادہ تجاوز والی بات ہے. اس سے نفرت میں اضافہ ہوگا، اسٹیٹ سے لا تعلقی میں اضافہ ہوگا، جو کوئی اچھے شگون نہیں ہے. نفرت لوگوں کی جو ہے نا وہ پھر سارے پیمانے توڑ کے آگے نکل جائے گی. اور خدا کا واسطہ کوئی ہوش کرو. میرے کو پھپھی دے پتر نہیں ہے، ہمارے تو بہت چھوڑا گیا خاندان ہے، ختم ہوئی بات. یہ میں اس ملک کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا لینا دینا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کیا لینا دینا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی عقلیں استعمال کرو.
یہ لوگوں میں ایسی نفرت کو جنم دیں گے جو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو پھر اس کے آگے، یہ پھر رکے گا نہیں. اس کو حکمت سے حل کرنے کی کوشش کرو. اس کو انتظامی طور پہ حکمت کے حوالے سے، سوچ بچار، غور و فکر کے حوالے سے تمہارے ہم وطن ہیں. اپنی اولاد بھی اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو آپ اس کو قتل نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کے لیے بائیں زیور بیچ کے مہنگے وکیل کرتی ہیں بچانے کے لیے. تو یہ کیا اسٹیٹ، اس یہاں کے رہنے والے تمہارے کچھ بھی نہیں لگتے؟ وہ کم از کم غلام تو ہیں تمہارے پاس ان کا کوئی اچھا استعمال نہیں، لیکن تمہارے غلام تو ہیں. کل کسی اور کے ووٹر تھے، آج کسی اور کے ہیں، کل یہ کسی اور کے ہوں گے. تو خدا کا واسطہ خود کو خدا سمجھنا، نعوذ باللہ، یہ بالکل درست نہیں ہے. کیا چھین لوگے؟ پھر سانسیں چھین لوگے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آئندہ کی سیاست جو ہے وہ بھیڑیے سے بدتر ہوگی. جو لوگ اس اسٹریٹجی میں، اس حکمت عملی میں ملوث ہوں گے، وہ سیاست تو پھر بھول جائیں. یہ یاد رکھنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سیاست تمہارے لیے شجر ممنوعہ بن جائے گی، اور شاید یہ ملک بھی تمہارے لیے آؤٹ آف بانڈ ایریا قرار دے دیا جائے. اس حد تک نہ لے کے جاؤ لوگوں کو. دلی کے بارے میں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس پہ روشن دان، کھڑکیاں، اس زمانے میں روشن دان ہوتے ہوں گے، روشن دان، کھڑکیاں، سارا کچھ بند کر دو، فلانا کر دو، تو وہ بھی آنکھوں پہ جھپٹتی. یہ تو عوام ہے، یہ کروڑوں لوگ ہیں. اور بھائی یہاں تو 10 20 25 لاکھ کا میٹر پھر جائے تو وہی نہیں مان، یہ تو کروڑوں میں ہے. اس لیے ایسا مت کرو جو تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہو، اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ آئندہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ممکن نہیں ہے. اچھا، بس سانس لینے پہ پابندی، سوچنے پہ پابندی، بولنے پہ پابندی، یہ پابندیاں اللاجیکل بات ہے. دنیا میں کہیں بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہی نہیں ہے، یہاں کیسے رہیں گی؟ اچھا، تو لوگ اب اور زیادہ متنفر پاکستان میں، مطلب یہاں صرف جائیدادیں بنانے کے لیے، یا پاکستان ہے کہ بٹیرا ہے جن کے پیروں کے نیچے آیا ہوا ہے، وہ اس وقت تک اس کا خون نچوڑیں گے بٹیرا مر جائے گا، یا پھر ان کا سلسلہ ہو جائے گا. اس لیے بچو ایسی کسی بھی بات سے جس کا ری ایکشن ایسا ہو جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور پوری دنیا میں پاکستان کی آگے کیا حالت ہے. تو اس لیے خدا کے لیے یہ شناختی کارڈ اور یہ پاسپورٹس چھیننے اور بچوں کی ڈگریاں چھیننی، ان کی ڈگریاں ویسے بھی گندے غلیظ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان کے عوضوں میں انہیں چند ہزار روپے کی نوکری تو نصیب نہیں. کروڑوں نوجوان باہر ہیں. سو کیا کر رہے ہو؟ یہ نہ کرو. اگر یہ صحیح ہے مجھے نہیں پتا، اور اگر یہ غلط ہے تو اس کی پوری طاقت سے اس کی نفی کرو، اس کی تردید کرو.